یہ کہانی سپنا پور گاؤں کی ہے، جہاں پہ کہ ایک کویتا نام کی عورت رہتی تھی۔ اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا اور اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کی کہ وہ ساری خواہشیں پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی دادی ان دونوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اور ان سے گھر کے سارے کام کرواتی اور اس کی بیٹی کو اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ جب کبھی بھی باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتی، اس کے دوست اسے کہتے، اے راشی، تم اسکول میں کیوں نہیں آتی؟ اپنی ماں سے بولو نا، وہ بھی تمہارا اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، پھر تم بھی ہمارے ساتھ جا کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، آج میں اپنی ماں سے کہوں گی کہ وہ بھی میرا اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ اسکول جایا کریں گے۔ آج میں بھی ان سے کہہ ہی دوں گی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں اور راشی بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دے گی۔ پھر وہ آ کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اس کا بھی وہ اسکول میں ایڈمیشن کروائے۔ اس کی عمر کے سارے لڑکے لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں اسکول میں جاتی؟ تو اس کی ماں اسے بھی سمجھاتی ہے، بیٹا میرا بھی بہت دل ہے تمہیں اسکول میں پڑھانے کا، میں آج ہی تمہاری دادی سے تمہارے ایڈمیشن کی بات کروں گی، مجھے امید ہے کہ وہ اس بار انکار نہیں کریں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ماں اس کی دادی سے بات کرتی، اس کی ماں کی ایک دن اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مرنے والی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی دادی کو اس پہ بالکل بھی یقین نہیں آتا، اور جب اس کی پوتی اسے اپنی ماں کے پاس لے کے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے، یہ سارے اس کے ڈرامے ہیں کام نہ کرنے کے، میں ان سب عورتوں کو جانتی ہوں، یہ سارے بہانے بناتی ہیں، دیکھنا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کویتا کچھ ہی دنوں بعد مر جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی دادی اس کی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم کرتی اور اسے مارتی رہتی تھی۔ اس کی بیٹی رو دو کر گزارا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب اس کی دادی سوئی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اچانک ایک خوفناک قسم کی چڑیل آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، اے بوڑھیا، اٹھ، اب میری نیند حرام کر کے اب میری بیٹی پہ ظلم کر رہی ہے، اٹھ جا۔ یہ سب سننے کے بعد اس کی دادی فوراً اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، چڑیل کون تم اور کیا چاہتی ہے تم مجھ سے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو چڑیل اسے کہتی ہے، میں وہی کویتا ہوں جس کا تو نے علاج نہ کروایا اور وہ مر گئی، اب وہ چڑیل بن چکی ہے اور تیرے سامنے ہے، اور اب تو اس کی بیٹی کو مارتی ہے، آج میں تجھے مار دوں گی۔ جیسے ہی وہ چڑیل اسے تیز دھار والے خنجر سے مارنے لگتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے، دیکھو کویتا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں تمہاری بیٹی کا بھی خیال رکھوں گی، مجھے معاف کر دو۔ کویتا مجبور ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بیٹی کا خیال اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس کی دادی اب سچ میں بدل جاتی ہے اور وہ اگلے ہی دن جا کر اس کا اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا دیتی ہے، لیکن وہ چڑیل ان دونوں کو دیکھتی رہتی ہے کہ کہیں ابھی بھی اس کی دادی اس کو مارتی تو نہیں، لیکن اب وہ دونوں خوش رہتے ہیں۔